وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله لا إله إلا هو صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ آخر تک سارے احباب حضور کی بارگاہ میں با ادب درود و سلام پیش فرمایا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور باعث و وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا سیاہ لا مقام، ہمارے مأوا، ہمارے ملجا، ہمارے مولا، ہمارے آقا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عالی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام، عاجزی و انکساری، محبت و عشق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز و مکرم حضور کے جمی خدام اور حضور کے جمی محبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطاب سے پہلے دو گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ سارے لوگ، ہیڈ بیرڑی کے لوگ بالخصوص، آپ سارے مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، مجھے پتا ہے اس چیز کا، اور میں آپ سب سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میں جس دربار پہ ہوتا ہوں، میں جس رات کو، جس وقت بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہوں تو یقین کریں آپ کے چہرے میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں، آپ میری دعاؤں سے کبھی محروم نہیں ہیں۔ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ آپ نے یقیناً ادب میں اور محبت میں یہ کیا کہ حضور کی نعت پڑھی جا رہی تھی، آپ میرے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو آئندہ میری آپ سے گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی کے لیے، چاہے میں ہی ہوں، نہ کھڑے ہوا کریں جب حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری کیا حیثیت ہے جب نبی کی نعت پڑھی جا رہی ہے؟ ہمارا سب کچھ تو حضور کے صدقے، حضور کے نام کے صدقے ہے۔ تو حضور کی نعت کا ادب بڑا ادب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی نعت کا ادب بڑا ادب ہے، قرآن کا ادب سب سے بڑا ادب ہے، اللہ کے دین کی بات کا ادب سب سے بڑا ادب ہے۔ تو جب وہ ہو رہا ہو تو کوشش کیا کریں، جس طرح محفل کا ڈسپلن آپ نے توڑا، آپ سب بھاگ کے میری طرف آ گئے، میں جانتا ہوں کہ آپ محبت میں آئے، میرے دل میں بھی آپ کے لیے وہی جذبات ہیں، لیکن اگر اختتام محفل پہ ہم ایک دوسرے سے اپنے سینے ملا لیتے، ہم اپنی محبتوں کا اظہار کر لیتے تو شاید اس میں ہمارے لیے زیادہ خیر اور زیادہ برکتیں ہوتی۔ پہلی نصیحت میری، آپ پلے باندھیں کہ اس طرح نہ کیا کریں، کوئی بھی آ جائے اس کے لیے اس طرح کھڑے نہ ہوا کریں، کوئی بھی آ جائے جب حضور کی نعت پڑھی جا رہی۔ دوسری، اللہ رب العزت کروڑہ برکتیں عطا فرمائے حاجی نظر حسین صاحب کو کہ اللہ رب العزت نے ان کے گھر میں، ان کے بچوں کے گھر میں یہ خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ ان راتوں میں، جب شادی کی راتیں ہیں، تو وہ اپنے نبی کے ذکر کی محفل بلند کر کے، سبحان اللہ۔ میں، آپ جانتے ہیں، پورے پاکستان میں جاتا ہوں خطاب کرنے، مجھے سب سے زیادہ خوشی جس محفل کی ہوتی ہے وہ شادی کی محفل میں، بجائے ایسی چیزیں جو شریعت سے بھی ٹکراتی ہیں، دین سے بھی ٹکراتی ہیں، ایسی چیزوں کے اہتمام کی جگہ جو جوان حضور کے ذکر کی محفل سجاتا ہے، مجھے سب سے زیادہ خوشی اس محفل کی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پاس وقت نہ بھی ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی محفل کے لیے وقت نکالوں۔ جب بھی مجھ سے کسی نے شادی کے لیے ٹائم مانگا کہ شادی کی محفل ہے، تو میری یاد کے مطابق میں نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا۔ میرے پاس وقت نہ بھی ہو
تو میں نے چونکہ شادی کی ڈیٹ اکثر لوگ پوچھے بغیر ہی رکھ لیتے ہیں، تو اگر انہوں نے رکھ بھی دی ہو شادی کی ڈیٹ تو میں نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ میں اپنے وقت کو ایڈجسٹ کروں، لیکن ان کی حوصلہ افزائی کروں جنہوں نے دنیا کی رسم و رواج کو چھوڑ کے ذکر محمد مصطفیٰ کی محفل سبحان اللہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خوشی میں شامل کیا ہے، حضور کے ذکر کو اپنی خوشی میں شامل کیا ہے، حضور پہ درود و سلام کو اپنی خوشی میں شامل کیا ہے، حضور کی نعتوں کو اپنی خوشی میں شامل کیا ہے، بلکہ خوشی میں شامل کیا کیا ہے، اسی کے صدقے تو ساری خوشیاں ہیں، سبحان اللہ، اسی کے صدقے تو سانسیں چل رہی ہیں، اسی کے صدقے تو ساری کرم نوازیاں۔ تو میں ایک سادہ سی بات آپ سے پوچھوں، آپ سارے اتنا شعور رکھتے ہیں، آپ سارے اتنا دین سمجھتے ہیں، ایمانداری سے مجھے بتائیں کہ جس گھر میں شادی ہو اور کنجر خانہ ہو رہا ہو، آپ ایمان سے بچائیں، اس گھر پہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ اللہ کی لعنت ہوگی؟ بولیں بھی سارے ایمانداری سے بولیں، لعنت ہوگی کہ رحمت ہوگی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمانداری سے بتائیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج اعجاز حسین اور سجاد حسین کی شادی پہ، جب نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کے اصحاب کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب کی بات ہو رہی ہے، آپ بتائیں ایسی محفلوں میں فرشتوں کے جھرمٹ اتر رہے ہوں گے کہ نہیں اتر رہے؟ بولیں بھائی، سیاحون فی الارض، حضور نے فرمایا کہ ایسے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر رات زمین پہ اترتے ہیں اور وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ اللہ کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، وہ پھر رہے ہوتے ہیں زمین پہ، ہر طرف پوری دھرتی پہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جی وہ فلاں جگہ دیکھیں، وہ اللہ کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، سبحان اللہ، حضور کی محفل سجی ہوئی ہے۔ تو وہ فرشتہ باقی فرشتوں سے کہتا ہے کہ ہم جن کو ڈھونڈ رہے تھے وہ بیٹھے ہیں محفل سجا کے، سبحان اللہ، وہ بیٹھے ہیں محفل سجا کے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ سارے فرشتے ان کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں، اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب محفل برخاست ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو وہ فرشتے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، جانتا تو سب کچھ ہے لیکن اپنے بندوں کے حال پوچھتا ہے۔ رب پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں کس مقام سے آ رہے ہو؟ اب حضور نے فرمایا وہ اس جگہ کا نام بتاتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ ہم باری تعالیٰ سجاد حسین، اعجاز حسین کی شادی کی محفل سے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، باری تعالیٰ وہ فلاں جگہ ٹبے پہ ٹیلے پہ بیٹھ کے وہ اس کے پورے خاندان کے لوگ، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست سینکڑوں کی تعداد میں رات، آدھی رات تک باری تعالیٰ تیرا ذکر کرتے رہے ہیں، تیرے نبی کا ذکر کرتے رہے، سبحان اللہ، تو رب خوش ہوگا، رب فرشتوں سے اس خبر کو سن کے خوشی کا اظہار فرمائے گا اور فرمائے گا اے میرے فرشتوں، وہ میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ دعا کرتے ہیں نا اینڈ میں، تو فرمایا کہ کیا مانگتے ہیں؟ رب پوچھے گا، وارث کریں گے باری تعالیٰ وہ تجھ سے تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں نا باری تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لینا، وہ جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا رب ان سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، ان میں سے کسی نے جہنم کو دیکھا ہے؟ ان میں سے کسی نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وارث کریں گے کہ باری تعالیٰ نہیں دیکھا، تو رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا تو ان کی یہ حالت ہے کہ وہ آنسو بہا کے مجھ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لے، رب سوال کرے گا فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لے تو پھر وارث کریں گے باری تعالیٰ، پھر تو ان کا خوف اور بڑھ جائے، پھر تو ان کی کیفیت اور بڑھ جائے۔ رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں بتاؤ وہ اور کیا مانگ رہے تھے؟ باری تعالیٰ وہ تیری جنت مانگ رہے تھے، وہ تیری جنت مانگ رہے تھے۔ رب پوچھے گا اے میرے فرشتوں، ان میں سے کسی نے میری جنت دیکھی ہے؟ وارث کریں گے نہیں باری تعالیٰ، جنت نہیں دیکھی۔ رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں، اگر ان میں سے کوئی میری جنت دیکھ لے تو پھر عرض کریں گے باری تعالیٰ، پھر تو ان کا ایمان اور بڑھ جائے، سبحان اللہ، ان کا ایمان
اور بڑھ جائے. بلکہ پہلے سوال میں تو یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ مانگ رہے ہیں تو اللہ پوچھے گا اے فرشتوں انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ نہیں دیکھا. رب فرمائے گا اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر یعنی عین الیقین اور حق الیقین یہ کیفیت انہیں نصیب ہو جائے تو پھر وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ پھر تو ان کا ایمان اور پختہ ہو جائے. تو رب فرمائے گا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. سبحان میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں مفہوم ہے. رب فرمائے گا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بولے میں جو بخشش چاہتا ہے بولے خاموش نہیں رہنا. میں نے ان سب کو یہ میں آپ کو نبی کی الفاظ سنا رہا ہوں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں. رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو جہنم سے بچا لیا ہے. اور فرمائے گا گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو جنت عطا کر دی ہے. میں نے ان سب کو جنت عطا کر دی ہے. حضور نے فرمایا ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرے گا جی میں ہاتھ کھڑا کرے نا بھی سوال ہے. ایک فرشتہ آکسی باری تعالیٰ آپ نے ان سب کو جنت دے دی آپ نے ان سب کی بخشش کر دی لیکن باری تعالیٰ ان میں فلاں شخص وہ محفل کی نیت سے نہیں آیا تھا ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا بلکہ وہ وہاں سے جا رہا تھا اس نے محفل دیکھی تو وہ اس میں آ بیٹھا کسی کام کی وجہ سے. جی میں ہوندہ ہے نا بھی یار کہ مار صدیق کو ملنا ہے تو جیسے اندر مار صدیق صاحب جیڑن جیو محفل گئے بیٹھے نو آدھے یار چلو میں اتھائی میں نا وہ کو مل گی انسان آیا تو مار صاحب کو ملنا آئی محفل واسطے نہیں آیا. یہ حضور فرمائے فرشتہ دسیں دے اللہ کو کہ باری تعالیٰ وہ فلاں بندہ وہ محفل میں ذکر کے لیے وہ بعض لنگر واسطے بھی آوے نہ ذکر واسطے نہیں آدھے بھی صرف چاول کھاسوں یا بریانی کھاسوں تو ان کے لیے بھی ایسی محفلوں سے وہ بھی معروم نہیں جاتے. یہ سخی کریم کی محفلیں. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ فلاں شخص جو محفل میں آیا وہ محفل میں نہیں آیا تھا وہ تو کسی سے ملنے آیا تھا کسی اور گھر سے آیا تھا. رب فرمائے گا حضور نے فرمایا کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بھی بخش دیا ہے. وہ ایسی محفل میں بیٹھے تھے تو مجھے حیا آتی ہے وہ بیٹھا جنتیوں کے درمیان میں ہو اور میں رب اسے بخشوں نہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے اس محفل کا صدقہ. سبحان اللہ سبحان میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے اس محفل کا صدقہ. تو اللہ درجے بلند کرے کرم نوازیاں کرے مہر حاجی ظفر صاحب مہر حاجی مظہر حسین صاحب مہر لیاقت حسین صاحب کہ ان سب نے ہمیں جنتی بننے کا یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم رات کے اس پہر میں ذکر محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم رات کے اس پہر میں اللہ کی باتیں کر رہے ہیں اللہ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کی عزت کی قسم نگاہیں دیکھنے والی دیکھ رہی ہیں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہزاروں فرشتے اتر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہزاروں فرشتے اتر رہے ہیں. کاش آپ کی آنکھیں دیکھ سکتی میری آنکھیں دیکھ سکتی ہزاروں فرشتوں کے جرمٹ کس طرح اتر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بڑی عظیم محفلیں ہیں بڑی عظمتوں والی محفلیں ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے آپ پڑھتے ہیں نا سورہ آپ یہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں سورہ البقرہ کے اندر ہے اللہ لا الہ الا ہوا یہ پہلے الفاظ پڑھتے ہیں. اب دیکھیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں جب کلمہ کوئی پڑھتا ہے تو یہ انٹرنس ہے داخلہ ہے اسلام میں. اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے پہلے نماز پڑھنی پڑتی ہے نہیں حج کرنا پڑتا ہے روزہ سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے بولیں سارے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. جب بندہ کلمے میں اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر سارے بولیں گے مگر اللہ یہ بندہ اقرار کرتا ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ تو یہ پہلا اقرار جو ہے یہ انٹرنس ہے داخلہ ہے اسلام کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب بندہ پڑھتا ہے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے بندہ اسلام کی دہلیز میں داخل ہو جاتا ہے بندہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں آ جاتا ہے بندے کی نسبت محمد مصطفیٰ سے قائم ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندہ حضور کا امتی بن جاتا ہے اپنے آقا و مولا کا غلام بن جاتا ہے. تو لا الہ کا معنی ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر بھئی سارے بولیں گے مگر اللہ مگر اللہ مگر اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ.
تو ہم یہ پہلی گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ وہ محمد رسول اللہ. سارے پڑھیں بے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، اس وقت ہم ایک کورس کر رہے تھے، تو ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ ایک کالونی تھی اور کالونی کی مسجد تھی، اس میں بڑے بڑے آفیسر آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو مفتی صاحب نے کہا کہ نماز کے بعد ہماری ڈیوٹی لگائی چند طلبہ کی کہ آپ نے ان سب کو جو ہے نا ان کا ذہن بنایا کہ چونکہ بچپنے میں چھوٹی عمر میں بندے نے کلمے یاد کیے ہوتے ہیں، نماز یاد کرتا ہے، جنازہ یاد کرتا ہے، بہت ساری چیزیں یاد کرتا ہے، پھر زندگی کے معاملات میں انسان کہ زندگی مصروف ہو جاتی ہے تو اسے پھر موقع نہیں ملتا اس کی ریویژن کرنے کا، اسے دہرانے کا. تو ایسا کریں، ان کا ذہن بنایا کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللہ، تو گود سے گور تک علم حاصل کرنا چاہیے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے. تو مفتی صاحب نے ان کا ذہن بنایا کہ یہ میرے چند طلبہ ہیں، ہم نے کلمے سے شروع کرنا ہے تاکہ کسی کی کوئی کلمے میں غلطی نہ ہو زیر زبر کی، کیونکہ ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. ایک نقطے سے بعض دفعہ بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. تو اب مفتی صاحب نے جب ہمیں کہا کہ آپ نے کلمے سے شروع کرنا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے. اس میں 40 یا 42 لوگ تھے. جب ہم نے کلمہ شروع کیا تو ان میں سے تقریباً 36 لوگوں نے کلمہ غلط پڑھا. اور میں اکثر لوگوں کو دیتا چنگے بلے پڑھے لکھے کلمہ غلط پڑھ دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں زیر زبر کا فرق لگا دیتے ہیں. لا استغفر اللہ العظیم نقل کفر کفر نہ باشد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دار نہیں ہے. لا الہ، سارے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دال کے اوپر بھی پیش ہے، لام کے اوپر بھی پیش ہے. لا الہ الا اللہ. آج سے کلمہ کسی کا غلط نہیں ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. دال کے اوپر بھی پیش، لام کے اوپر بھی پیش. تو وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے بظاہر، لیکن 36 بندوں نے زیر زبر غلط پڑھی، 36 کا 42 میں سے کلمہ ہی غلط. اب یہ پہلی چیز ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر. اچھا حضور کے غلاموں، آپ مجھے بتائیں، ہم میں سے کوئی کسی ولی کی عبادت کرتا ہے؟ نہیں. بولے. ہم میں سے کوئی کسی نبی کی عبادت کرتا ہے؟ ہم کیا مانتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. ہم گواہی کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. ہم میں سے کوئی حضور کی عبادت نہیں کرتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی. بولے بھائی، عبادت صرف اللہ کی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی کسی مزار پہ سجدہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ اپنے گناہ کا ذمہ دار خود ہے، اپنے گناہ کا ذمہ دار خود ہے. اگر کوئی کسی بندے کو سجدہ کرتا ہے اپنے گناہ کا ذمہ دار خود ہے. کسی مزار کو سجدہ کرتا ہے وہ خود گناہگار ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. حتیٰ کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں. یہ بھی جائز. حضور سے محترم چیز تو کوئی نہیں نا، حضور سے بڑھ کے تو کوئی نہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو حضور کو سجدہ بھی حرام ہے، تو ہم مشرک نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. میں آپ کو حدیث سنا دوں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ، حضور مختلف صحابہ کو بھیجتے تھے مختلف علاقوں کے اندر. بہت سے واقعات ملتے ہیں. ایک دفعہ حضور نے ایک مقام کی طرف بندے بھیجے تو ان بدبختوں نے تبلیغ کے لیے حضور کے صحابہ جہاں گئے تھے انہوں نے 70 صحابہ کو شہید کر دیا. تو ایسے واقعات ہوتے تھے. حضور مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجتے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ حبشہ گئے. حضور کے کچھ صحابہ حبشہ گئے. اچھا آپ دیکھیں کہ آپ کھڑے ہوئے میرے لیے، اس میں کیا ہے؟ ادب ہے. ادب ہے، ادب کی وجہ سے کھڑے ہوئے نا.
اگر آپ کسی کے لیے آل رسول کے لیے کھڑے ہوئے تو اس میں کیا ہے؟ ادب ہے. تو ادب کی سٹیج کیا ہے کہ آپ کسی کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ ادب ہے. آپ کسی کے گھٹنوں کو ہاتھ رکھ کے ملیں، جھک کے، یہ کیا ہے؟ ادب ہے. آپ کسی کے ہاتھ چوم لیں، استاد کے، مرشد کے، کسی آل رسول کے، کسی عالم دین کے، اپنی والدہ کے، اپنے بابا کے، والد کے، دادا کے، اگر آپ ہاتھ چوم لیں، اس میں کیا ہے؟ ادب. شاباش، اس میں محبت، ادب. گھٹنوں کو ہاتھ رکھیں، محبت، ادب. ایکسٹریم لیول کا، آخری درجے کا ادب جس کی شریعت میں اجازت ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کسی کے پیر چوم لیں. آپ کسی کے پیر چوم لیں، یہ ادب کا سب سے آخری درجہ ہے. اور آپ دیکھیں سینکڑوں بیٹھے ہیں. اگر میں یہ سوال کر نہیں رہا، اگر میں یہ سوال کر دوں کہ آپ میں سے کون کون ہے جس نے آج تک اپنی ماں کے پیر چومے ہوں، تو شاید بہت تھوڑے لوگ ہوں. کیونکہ پیر چومنا یہ بڑا مشکل ہے. بندہ اپنے آپ کو اتنا جھکاوے کہ کہیں دے پیر چومے، یہ ادب کا آخری درجہ ہے. اس پہ کوئی بندہ پورا اترتا ہے. اکثر بندے اس درجے تک نہیں جاتے، اکثر لوگ اس درجے تک نہیں جاتے. تو یہ ادب کا آخری درجہ ہے ہماری شریعت میں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں. اور اس پہ بھی میں دلیل دے دوں، بعض کے ذہن میں کوئی سوال آ سکتا ہے. امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد. جس طرح بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے نا، اسی طرح ان کی اپنی ایک حدیث کی کتاب ہے الادب المفرد. اس کے اندر انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے، پہلا چیپٹر جس میں حدیثیں نیچے وہ لے کے آئے ہیں. اور یہ شریعت کا ایک اصول ہے، حدیث کا ایک اصول ہے، اصول حدیث میں سے، کہ جو امام باب باندھتا ہے، ہیڈنگ مین جو ہوتی ہے، باب جو باندھتا ہے، وہ اس کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، اس امام کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے. تو امام بخاری نے الادب المفرد، جیسے بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، یہ بھی امام بخاری کی کتاب ہے. انہوں نے اس میں پہلا باب جو باندھا ہے، میں نے آپ کو ایک بات حدیث کے اصول کی سمجھا دی کہ جب بھی کوئی حدیث کا باب باندھتا ہے، مین سرخی، مین ہیڈنگ دیتا ہے، تو وہ اس امام کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے. تو امام بخاری نے کیا باب باندھا، آپ سنیے گا. امام بخاری نے باب باندھا، باب و تقبیل الید والرجل، ہاتھوں اور پیروں کو چومنے کا باب. ہاتھوں اور پیروں کو چومنے کا. میں نے آپ کو ایک اصول سمجھایا کہ جو کوئی باب باندھتا ہے امام، تو حدیث کا اصول ہے، حدیث کا اصول ہے کہ وہ اس کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے. تو امام بخاری نے جب یہ باندھا کہ ہاتھ اور پیروں کو چومنے کا باب، تو امام بخاری کا عقیدہ ہے کہ پیروں کو چومنا شرک نہیں ہے، پیروں کو چومنا جائز ہے. سبحان. ہاتھوں کو چومنا گناہ نہیں ہے، ہاتھوں کو چومنا جائز ہے. پھر امام بخاری اس کے اندر وہ خوش نصیب صحابہ کے نام لائے کہ جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے عشق و ادب میں محمد مصطفیٰ کے پیروں کو بوسہ دیا. سبحان اللہ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک چومنے کا جن کو شرف ملا ہے. امام بخاری حدیثیں لائے ہیں کن صحابہ نے مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا علیہ السلام کے پیروں کو چوما ہے. خود امام بخاری کے پیروں کو امام مسلم نے چوما ہے. پھر وہ بہت ساری روایات لائے. تو پیروں کو چومنا جائز، ہاتھوں کو چومنا جائز، لیکن سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. تو حضور کے صحابہ گئے حبشہ کی طرف. جب حبشہ پہنچے تو حبشہ کا جو بادشاہ بیٹھا تھا، تخت نشین تھا بادشاہ، اس کے محل میں جب حضور کے صحابہ پہنچے تو انہوں نے ایک منظر دیکھا. منظر کیا تھا کہ اس کے جتنے سپاہی آتے، اس کی رعایا کے جتنے سائل آتے، جتنے سوالی آتے، جتنے لوگ اپنے مسائل بیان کرنے کے لیے آتے، جو کوئی بھی اس کے دربار میں آتا بادشاہ کے، اس کا طریقہ ہوتا کہ وہ آ کے اس کو سجدہ کرتا تھا، اس بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا. اب یہ جو صحابہ کھڑے تھے حضور کے، انہوں نے آپس میں یہ بات شروع کر دی کہ بھائی کہاں یہ کالے رنگ کا حبشی اور کہاں وہ بددعا کے مکھڑے والے محمد مصطفیٰ، کہاں یہ ایک چھوٹی سی ریاست حبشہ کا حکمران اور کہاں وہ دو جہاں کے تاجدار ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہاں
इस हबशा के हाकिम की, रियाया के दिल में इनकी मोहब्बत, इस बादशाह की मोहब्बत, और कहां हुजूर के आशिकों के दिल में मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत। ना इनकी मोहब्बत हमारी मोहब्बत जैसी, ना इनका अदब हमारे अदब जैसा, ना इनका इश्क हमारे इश्क जैसा, ना इनका बादशाह हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफा जैसे, ना इनका चेहरा हमारा आका मौला बद्दो आके मुखड़े वाले जैसा। तो कहां ये हबशी हुक्मरान और कहां वो दो जहां के ताजदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपस में कहा कि ये तो हमसे अदब में बढ़ गए, इन्होंने तो सजदा किया। आपस में कहा कि इन्होंने अपने बादशाह का अदब हमसे ज्यादा किया। तो आपस में मंसूबा बनाया कि अब जब हम मदीना पहुंचेंगे तो हुजूर की बारगाह में सजदा करेंगे, आका की बारगाह में सजदा करेंगे जब मदीने पहुंचेंगे। ये उन्होंने आपस में मंसूबा बनाया। और फिर कैफियत भी कैसी थी, वो सहाबा जो कुछ लम्हे भी हुजूर से दूर नहीं रह सकते, जिनकी इश्क का ये आलम था, वो शायद आपको पहले भी सुनाया हो। शाकिर आका ही ना, शाकिर सादी चाहत देख त सही, शाकिर सादी चाहत देख त सही, अजम बैठा हा सक मुंह जागे। तो सहाबा किराम तो इतना भी छोड़ा नहीं सह सकते थे, सामने बैठे होते, आंखों से छम छम आंसू बरसते, तो पूछते कि क्यों रो रहे हो। अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा काल के या रसूलुल्लाह जब ख्याल आता है ना कि अब नमाज भी आपने पढ़ा ली, या रसूलुल्लाह इतनी देर करम फरमाया, हमारे दरमियान बैठे, हमसे बातें की, जब ख्याल आता है ना कि आप उठ के घर तशरीफ ले जाएंगे तो आंखों से बर्दाश्त नहीं होता, आंखें छम छम बरसती हैं। तो आपका इतना विछोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता, अभी हुजूर सामने बैठे हैं। शाकिर सादी चाहत देखता सही, अजम बैठा हा सब मुंह जागे। तो अब कैफियत ये होती। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मैंने पढ़ा है कि हजरत अबू हुरैरा ऐसे बैठे हुए थे हुजूर के सामने, हुजूर हर वक्त ही बैठे रहते थे। हुजूर ने एक दिन फरमा दिया, अबू हुरैरा कैंटम गारी लगा गया क्या, कैंटम गार भी लगा गया कर। तो हुजूर दा हुक्म थी गया ना, हाथ जोड़ के कांड नहीं की थी, अदब है, कांड नहीं की थी। पिछले पैरा वापस हटन लगे, हट दे जेले अगू थंबा आया ना, वो खजूर दे थंबे होंदे आ मस्जिद नबी, वो छत जेड़ी है वो पूतरियां दी होंदी आई, छड़ियां दी होंदी आई, ते बाले विच होंदे हन। ते ओ जेले आए ना ते सामने वो मीनार जियां आया, खजूर दा तना जियां आया, तो हुजूर दा चेहरा ओजल थिया ना, ते हजरत अबू हुरैरा दी धाड़ निकल गई। इडू भज के हुजूर दे कदमां च डह पे, या रसूलुल्लाह इंदे तो ज्यादा थारा विछोड़ा ना सह सकता, इतना विछोड़ा जो नहीं सह सकते थे। ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया था ना, हार थी वहां तेरे गल दा माही, ते मैं असलों दूर न थी मां, हार थी मां तेरे गल दा माही, ते मैं असलों दूर न थी मां, या थी मां तेरे पैर दी जुत्ती, नित कदमा हेठ मंदी मां, इज्ज नियाज मुट्ठी सादी, नित बांदी यार सदी मां, यार फरीद मुख तैं दिल बरदा, नी मैं देख देख के जीवा, यार फरीद मुख तैं दिल बरदा, नी मैं देख देख के जीवा। और मुख भी कैसा, मुख भी कोई आम नहीं है, मुख चंद्र बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली ज़ुल्फ़ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं मदबरियां, उस सूरत नू मैं जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनियां, सुभान अल्लाह मा जमाला का मा हसना का मा कमला का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जाए अड़ियां। सहाबा की कैफियत तो ये होती थी। बुखारी के अल्फाज हैं, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, घर थोड़ा दूर था मस्जिद नबी से, गर्मियों की रातें थी, इशा पड़ी, हुजूर की महफिल में बैठे, फिर घर जाना था। जब घर पहुंचे ना तो घर में जाके लेटते हैं बिस्तर पे, तो हुजूर की याद फिर सताती है, बिस्तर साइड पे रखते हैं, भागते हुए आते हैं मस्जिद नबी की तरफ और दिल में रब से दुआ कर रहे हैं, बारी ताला करम करना, तेरे महबूब का जलवा नजर आ जाए, तेरे महबूब का दीदार नजर आ जाए, तेरे महबूब घर तशरीफ न ले गए हो। हज़रत जाबिर बिन समरा जब पहुंचते हैं तो कैफियत क्या है, हुजूर मट्टी पे सोए हुए हैं, रेत पे कुर्बान जाए दो जहां के ताजदार, मट्टी पे सोए हुए हैं, रेत पे सोए हुए हैं आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऊपर सुर्ख रंग की धारीदार, बुखारी के अल्फाज हैं, हुजूर ने चादर डाली हुई है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पे भी चादर डाली हुई है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाके जाबिर बिन समरा बैठ जाते हैं, हुजूर के करीब बैठ जाते हैं। अब हुजूर पे पर्दा था,
बज़ाहिर तो कपड़ा हुजूर ने किया हुआ था ना, चादर, लेकिन मैं यहाँ पे एक नुक्ता बयान करता होता हूँ। अक्सर मैं कहता हूँ कि जितने आशिक बैठे हैं, हर एक की ये ख्वाहिश है कि काश मरने से पहले एक दफा हुजूर के रोजे का दीदार हो जाए। जिन जिन की ख्वाहिश है, ये लम्हात होते हैं कबूलियत के, क्योंकि ये फरिश्ते गवाही देंगे कि बारी ताला जब तेरे बंदे ने कहा किस किस की ख्वाहिश है तेरे नबी के रोजे पे जाने की, तो सब ने हाथों को बुलंद कर लिया था, सब ने हाथों को सब खड़े करे हाथ। सबकी ख्वाहिश है कि हम मरने से पहले हुजूर की बारगाह में जाएं। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आप वहां पहुंच भी जाएं, अल्लाह आप सबको ले जाए, तो क्या आप हुजूर को ज़ाहिरी तौर पे देखेंगे? नहीं। आप में से कोई हुजूर के पीछे ज़ाहिरी तौर पे नमाज पढ़ेगा? नहीं। हम हुजूर के साथ किसी जंग में शरीक हो सकते हैं? नहीं। हम आका के साथ सफर कर सकते हैं? नहीं। हम आका की महफिल में मजलिस में बैठ सकते हैं? बज़ाहिर नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, फिर भी हमारे दिलों की सबसे बड़ी हसरत यह है कि मरने से पहले एक मर्तबा हुजूर के रोजे की ज़ियारत हो जाए। क्यों? रोजा तो हम देख लेते हैं टीवी पे भी, तो फिर हसरत क्यों है? हसरत इसलिए है कि ख्वाहिश ये होती है कि जब रोजे पे बंदा पहुंच जाता है ना, तो फिर रोजे को देख के आंखें ठंडी होती हैं, क्योंकि पता होता है कि इस रोजे का लमस हुजूर के वजूद अतहर के साथ है। सुभान अल्लाह। ये मस हो रहा है नबी के वजूद के साथ, नबी के वजूद के साथ मस हो रहा है। तो ये जो जज्बात होते हैं, फिर इनकी अक्कासी वहीं पे होती है और वहीं पे हुजूर का करम भी होता है। यहाँ मैं मुझे ये बात नहीं बोलती, और अक्सर जगह मैं बात करता हूँ, और बड़ा इश्क वाली बात है। ये आपका 36 चक है, ये गाजियाबाद से पहले, हयात नहर से पहले इस तरफ, यहाँ इसके साथ 40 चक है गालिबन। वहां के एक बुजुर्ग थे, बिल्कुल सादा बुजुर्ग, गरीब से बुजुर्ग, रुपया जमा करते रहे। ख्वाहिश क्या थी? वही जो आपने हाथों को खड़े करके कहा कि हर एक की ख्वाहिश है कि मरने के से पहले हुजूर की बारगाह में बोले हाज़री हाज़री। अल्लाह सबको नसीब करे, अल्लाह सबको अपने नबी का दर दिखाए, अपने नबी का दीदार कराए। तो वो बुजुर्ग अब 3-4 साल हो गए, फौत हो गए, तो वो पैसे जमा करते रहे, करते करते हुजूर के जब रोजे पे पहुंचे ना, तो हर किसी के इश्क की अपनी कैफियत होती है, हर किसी के इश्क का अपना रांझा होता है, हर किसी का अपना रांझा होता है। कई नेज़ों पे भी चढ़ के कुर्बान जाए हक हक की सदाएं बुलंद करते हैं, कई सूली पे भी चढ़ के हक हक की सदाएं बुलंद करते हैं। कोई मासूम अली असगर भी कटवा के अर्ज करते हैं, बारी ताला एक मर्तबा मीठी बोली से बता तो सही, क्या हुसैन से राजी हो गया? तो कई हर किसी के अपने इश्क का अपना एक पैमाना और लेवल है। तो वो सादा से बुजुर्ग, यहाँ आपके चौक आजम के साथ रहने वाले, वो जब हुजूर के रोजे पे पहुंचे तो अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस सब्ज रोजे को देखने नहीं आया था। हम कहते हैं कि किसी तरह हुजूर का सब्ज रोजा नजर आ जाए और उस आशिक की कैफियत देखे। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, ये तो मैं रोज टीवी पे भी देख लेता था, ये तो मैं तस्वीर में भी देख लेता था, मोबाइल पे भी देख लेता था। या रसूलुल्लाह, मैं तो आपसे मिलने आया, मैं तो आपसे मिलने आया हूं। वो बुजुर्ग कहते हैं, वो सारा घर मुझसे बड़ी मोहब्बत करने वाला है। वो बुजुर्ग कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैंने हुजूर की बारगाह में अर्जी पेश की, या रसूलुल्लाह, आप जानते हैं मेरे दिल में तो आपकी मुलाकात थी, मैं तो चौक आजम से आया हूं मदीना आपसे मुलाकात करने के लिए। वो कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैंने आंखें बंद करके हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा किया, तो फिर मुझे सब्ज रोजा नजर नहीं आया, सामने सब्ज रोजे वाला मोहम्मद मुस्तफा नजर आया। सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपना जलवा कराया, आका ने अपना दीदार करवाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे अब वो जब यहाँ पे आ गया चौक आजम, तो यहाँ पे वो कहता है, एक दिन लूसण दा गाह होंदा ना, लूसण दा गाह, वो आता है, मैं लूसण दा गाह कपेंदा खड़ा नहीं, सवेर दे टाइम 9-11 दा टाइम है, लूसण दा गाह कपेंदे कपेंदे ना दिल दे विच इश्क दा पैमाना जो लबरेज थे बर्दाश्त नहीं थींदी, तड़प गया दातरी परा सट्टी में, ज़ारो कतार रोंदियां मैं हुजूर दे रोजे कन चेहरा कीता है। मैं अर्ज की थी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी जिंदगी में रुपया जमा कीता है, सफेद दाढ़ी
थी गई है, इतने पैसे थे कि मैं आप दी बारगाह चाहया या रसूलल्लाह हुण तो जिंदगी थोड़ी रह गई है, हुण जमा भी करा तो शायद जिंदगी इतनी मोहलत न देवे कि मैं आप दी बारगाह जा सकती सा। या रसूलल्लाह मैं तो टिकटां दा मोहताज हां, आप तो मोहताज नहीं। या रसूलल्लाह मैं तो जहाज़ां दा मोहताज हां, आप तो जहाज़ां दे मोहताज नहीं वे। वो आदा जिस वक्त मैं लूसण दे विच खड़े थी के दिलों में इस्तिगासा पेश किया है, वो आदे अल्लाह दी इज्जत की कसम मैं को आहट दी आवाज आई है, मैं मुड़ के डिठा है तो सामने जागदी हुई अखां दे नाल मुहम्मद मुस्तफा सामने लूसण दे विच मौजूद है। हुजूर अपना दीदार कर। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो अब वो सहाबा तो दूर थे हुजूर से, अब एक लम्हे का भी छोड़ा जो नहीं सह सकते थे, अब उनके दिल में शदीद कैफियत थी और इश्क था कि जब मदीने जाएंगे तो हुजूर की बारगाह में सजदा करेंगे। जैसा अदब हबशा के हुक्मरान के, रियाया के लोग और उनकी मिलिट्री के फोर्सेस के लोग कर रहे हैं, ऐसा ही अदब हम करेंगे, हुजूर की बारगाह में सजदा करेंगे। जब वो सहाबा पहुंचे ना मदीने में तो वो भाग के गए हुजूर की बारगाह में। अब हसरत क्या थी कि हुजूर को सजदा करेंगे। जब वो हुजूर की बारगाह में सजदा करने लगे तो हुजूर ने उन्हें फरमाया, खबरदार क्या कर रहे हो? अर्ज की या रसूलल्लाह हम आपकी बारगाह में सजदा करना चाहते हैं, और हबशा का पूरा हाल दिया। तो हुजूर ने फरमाया, खबरदार सुन लो, मेरी शरीयत में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं, किसी को सजदा जायज नहीं है। यहाँ हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं अपनी शरीयत में किसी को सजदा करने की इजाजत देता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने खामन को सजदा करे। मेरी शरीयत में किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं है, तो हम तो सजदा न किसी दरबार को जायज मानते हैं, हमारे नबी ने हमें सिखा दिया कि मेरी बारगाह में भी सजदा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम का पहला सबक तौहीद है, और वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं मगर, जाग रहे हैं भाई, कोई इबादत के लायक नहीं मगर अल्लाह, मगर अल्लाह। तो ये इस्लाम का पहला सबक है, और हमारा यकीन है कि हमारे नबी को जो इल्म मिला है हुजूर का जाती अपना नहीं है, बल्कि किसका है? अल्लाह का अता करता है। हुजूर को जो इख्तियारात मिले हैं वो किसके अता करता है? अल्लाह के अता करता है, क्योंकि हम गवाही देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम तौहीद परस्त हैं, हम मुवहिद हैं, हम अल्लाह को एक मानने वाले हैं, हम अल्लाह को ही हर चीज का मुख्तार मानने वाले हैं, मुख्तार कुल मानने वाले हैं, हम अल्लाह के ही इल्म को मानने वाले हैं। लेकिन हम वो भी नहीं हैं, हम वो भी नहीं है कि जो तराजू लगा के खड़े हूं, भाई हुजूर को इतना इल्म है, इतना नहीं है, इतना इख्तियार है, इतना नहीं है। हमारी क्या हैसियत? गुलाम का काम होता है अपने नबी की गुलामी करना, अपने नबी की पैरवी करना, अपने नबी की अताअत करना, अपने नबी से वालिहाना इश्क करना, अपना सब कुछ अपने नबी के नाम पे कुर्बान करना। गुलाम का काम नहीं होता अस्तगफिरुल्लाह ऐसी वैसे पैदा करना कि ये था, ये नहीं था, नूर था, बशर थे, अस्तगफिरुल्लाह, ये इतना इल्म था, इतना नहीं था। ये यहूदियों ने हमारे अंदर शामिल कर दी, और मुझे समझ नहीं आती, उलमा स्टेज पे बैठ के बस यही बयान करते रहते हैं। तो इस चीज ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। भाई गुलाम का क्या काम? अगर हम मैट्रिक के स्टूडेंट हो तो हम तो एफएससी की मैथ नहीं कर सकते, हमारी तो अकल 12वीं क्लास की चीज को नहीं समझ सकती। अगर हम 10वीं क्लास के तालिब इल्म हो तो हमारी अकल मोहम्मद मुस्तफा को कहां समझ सकते हैं? सुभान अल्लाह। जो हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती को फरमाए, लम यारिफनी हकीकती सिवा रब्बी या अबा बकर, ए अबू बकर सुन ले, मेरी कुर्बतों में रहता है, लेकिन कभी ये ख्याल न करना कि हमने मोहम्मद की हकीकत को पा लिया। फरमाया सुन लो, तेरे नबी मोहम्मद की हकीकत क्या है तू भी नहीं जानता, रब के सिवा मोहम्मद की हकीकत कोई जानता ही नहीं। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही तूर बनते जो एक भी उठता हिजाब दे। तो कुर्बान जाएं, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात हम मानने वाले हैं,
हुजूर का इल्म हम मानने वाले हैं, लेकिन ये किसने अता किए हैं? हमारे रब ने। हम अल्लाह को सिर्फ एक मानने वाले हैं, इबादत के लायक सिर्फ रब को मानने वाले हैं। लेकिन हमारा ये अकीदा है कि हमारे नबी को रब ने कौन की कुंजियां अता फरमा दी हैं। हमारे नबी के इख्तियारात का आलम यह है कि अगर नबी की उंगली उठ जाए, आज 10,000 साल इंसानी तारीख को हो गए, साइंस तरक्की करती रही, पहाड़ों और गारों के दौर से लेके आज जदीद मीडिया और टेक्नोलॉजी का दौर है, आज मोबाइल का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अमेरिका में बैठा हुआ बंदा आप यही मोबाइल पे देख लेते हैं, आज पहाड़ों के दामन में क्या है इंसान देख रहा है, आज समंदरों की गहराइयों में क्या है इंसान देख रहा है, आज माइंस और मिनरल्स को इंसान निकाल रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है, तरक्की का ये उरूज है कि इंसान चांद पे पहुंचा है। वर्ता हैरत में है कि चांद इतना बड़ा है कि जमीन जैसी लाखों जमीनें चांद के अंदर आ जाती हैं। सूरज इतना बड़ा है कि जमीन जैसी एक जमीन नहीं, 10 जमीनें नहीं, 100 जमीनें नहीं, लाख जमीनें नहीं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी कहती है अगर 10 लाख जमीनें हों, 206 दुनिया के मुल्क हैं, 7.25 अरब दुनिया के इंसान हैं, और पूरी दुनिया के ऊपर 30% जमीन है, 70% पानी है, समंदर है, इतनी बड़ी धरती, लेकिन इस समंदर को भी, इस जमीन को भी उठा के इस जैसी लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, बल्कि 10 लाख जमीनें हों, सूरज में रखी जाएं तो सूरज 10 लाख जमीनों से भी बड़ा है। सुभान अल्लाह। 10 लाख जमीनों से भी बड़ा है। साइंस टेक्नोलॉजी हमें ये बता रही है, इस उरूज पे इंसान पहुंचा है, चांद पे पहुंचा है फासा के जरिए। एक महकमा है अमेरिका का, जब वो पहुंचे हैं तो अब क्या कर रहे हैं, वो चांद पे प्लाट बेच रहे हैं। 3-4 साल से प्लाट बिक रहे हैं। वो लोग जो है अमेरिका के, यूरोप के, वो अपनी अगली नस्लों के लिए प्लाट बुक करा रहे हैं। वहां वो कॉलोनियां बना रहे हैं कि सिर्फ चांद के ऊपर सांस नहीं ले सकता बंदा, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। हम कभी ऐसा दौर आ जाएगा आज से 20, 30, 40, 50 साल बाद कि हम ऑक्सीजन को वहां ले जाएंगे, फिर हम वहां पे दुनिया आबाद करेंगे। इंसान ये सोच रहा है, और वो फिर हम पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करेंगे, क्योंकि जो जमीन पे रहने वाले होंगे ये तो हम पे हमला नहीं कर सकेंगे। हम जिसको चाहेंगे तबाह करेंगे, जिसको चाहेंगे अपना गुलाम बनाएंगे। इंसान इस मुकाम तक सोच रहा है। अब इंसान जिस टेक्नोलॉजी के उरूज के दौर में चांद पे पहुंचा है, आज इंसानियत को 10,000 साल की तारीख का वक्त गुजर गया, इंसान चांद पे कदम रख रहा है। और आपके और मेरे नबी के इख्तियारात का ये आलम है कि इंसान को टेक्नोलॉजी के जरिए आलात बनाए और फिर वो चांद पे पहुंचे और वहां जाके वर्ता हैरत में पड़ जाए कि ये चांद है क्या भला, इतना बड़ा चांद। और कुर्बान जाए आपके और मेरे नबी की उंगली की ताकत का ये आलम है कि बैठे तो मक्का में हूं, अगर उंगली का इशारा करें तो चांद 2 टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। चांद 2 टुकड़े हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा कि चांद का एक टुकड़ा पहाड़ की एक तरफ आ रहा था, दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ आ रहा। सुभान अल्लाह। हुजूर की उंगली के ताकत का ये आलम है। आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी इस मुकाम पे नहीं पहुंची। हैरान है कि चांद टुकड़े हुआ है, ये साइंस भी मान रही है कि वाकया जुड़ा हुआ है। लेकिन कुर्बान जाएं, चीज को तोड़ना, मैं गिलास को तोड़ दूं, ये बज़ाहिर आसान है, लेकिन तुस वला को पीछे को जोड़ो, जोड़ना भी एक अमल है, जोड़ना भी एक मुश्किल अमल है। कुर्बान जाए नबी की उंगली की ताकत, अगर उंगली का इशारा करे चांद 2 टुकड़े हो जाता है, फिर इशारा करें तो वही चांद 2 टुकड़े मिलके एक टुकड़ा बन जाता है, पूरा चांद बन जाता है। हम मानते हैं कि इबादत किसकी होगी, सिर्फ अल्लाह की होगी, लेकिन हम वो नहीं, कभी भी आपने वो नहीं बनना जो इन बहसों में पड़े कि ये इल्म था, ये नहीं था, ये इख्तियार था, ये नहीं था, नूर थे, बशर थे, इतना जानते थे, इतना नहीं जानते थे, अगर मगर, अगर ऐसा होता, मगर ऐसा होता, अगर मगर के चक्करों में नहीं पड़ना, बल्कि मेरे और आपके नबी की ताकत का तो ये आलम है। मैंने आपको कहा कि साइंस कहती है कि 10 लाख जमीनें हों, 10 लाख जमीनें हों, तो इस सूरज के अंदर 10 लाख जमीनें आ सकती हैं। ये मैं आपको बिल्कुल जदीद रिसर्च दे रहा हूं। 10 लाख जमीनें इस चांद सूरज के अंदर आ सकती हैं। इतना बड़ा सूरज जिसमें 10 लाख जमीनें आ सकती हैं।
پھر سنیے گا جس میں 10 لاکھ زمینیں آ سکتی ہیں، اتنا بڑا سورج 10 لاکھ دھرتیاں جس میں سما سکتی ہیں، اس محمد مصطفیٰ کی طاقت انسان کے شعور میں آ سکتی ہے کہ وہ سورج اگر غروب ہو جائے تو محمد مصطفیٰ انگلیوں کے اشارے سے واپس سبحان اللہ حضور انگلیوں کے اشارے سے واپس موڑ لے۔ حضور کی طاقت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ عقل اندازہ لگا سکتی ہے؟ بولیں قربان جائیں میرے نبی کے اختیارات، حضور کے اختیارات ہم ماننے والے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اس مقام پہ آج پہنچی ہے۔ یہ ہمارے حاجی صاحب جو ہے نا ثناء اللہ صاحب، اللہ ان کو دیر گاہ رکھے، یہ بڑے عاشق ہیں حضور کی آل کے، آل رسول کی، مجھ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ ابھی مجھے ادھر کہہ رہے تھے میرا بیٹا جڑا سولر دا کام کرے ہے، اگر پیر سے کوئی سولر دے حوالے نال کوئی حکم ہوئے تو دس آئے، سب خدمت دا موقع دیوا۔ اب دیکھیں آج کے دور میں 10,000 سال انسان کو گزر گئے، آج اس مقام پہ انسان پہنچا ہے کہ وہ سارا دن سولر لگاتا ہے تو اس کی لائٹیں چارج ہوتی ہیں، رات کو وہ جلاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، آج انسان اس مقام پہ پہنچا۔ اتنی ترقی کے بعد موسٹ ماڈرن دور ہے یہ، اس دور میں انسان اس مقام پہ پہنچا کہ انسان نے ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر لی کہ جو انرجی اپنے اندر اٹریکٹ کرتی ہے، جمع کرتی ہے، انرجی سیو ہوتی ہے، پھر آپ وہ یوٹیلائز کرتے ہیں، پھر اسے آپ استعمال کرتے ہیں۔ آج بجلی بنا کے انسان اس مقام پہ پہنچا ہے کہ آپ بجلی کے اندر ٹیوب لائٹ لگا دیں تو وہ چارج ہوتی، وہ چارج ہوتی، اور پھر آپ رات کو پانی لگانے جائیں، کہیں سفر کریں، موبائل کو جیسے چارج کرتے ہیں پھر لائٹ جلا لیتے ہیں تو پھر آپ اس سے روشنی لیتے ہیں، پھر آپ اس سے روشنی لیتے ہیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی اس مقام پہ پہنچی ہے، اور آپ کر میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، حاضر ہوئے، تو وہ دور سے آتے تھے، مدینہ میں مسجد نبی سے دور ان کا گھر تھا۔ تو اب دیکھیں نا 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہو، 13ویں 12ویں کا 14ویں 15ویں کا چاند، تو بندہ چل سکتا ہے، نظر آتا ہے۔ لیکن اگر جس دور میں لالٹین بھی نہ ہو، جس دور کے اندر بجلی بھی نہ ہو، موبائل بھی نہ ہو، تو اس دور کے اندر سفر رات کے اندھیرے میں کتنا مشکل ہوگا۔ تو وہ صحابی جی میں ہاتھ دے وچ چھوٹی راہ گندے، ڈنڈا راہ گندے، مطلب کوئی کتا آ ونجے، کوئی بلا، کوئی نانگ بچھو، تو اساں خیر نال ڈنڈے دے نال گزر ویسوں۔ تو او صحابی ہاتھ دے وچ سوٹی چاہیے ہوئی، تے وہ آئے، سخت اندھیرا، سخت اندھیرا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر تھیا، اور حضور ڈٹھا نا میرا صحابی بڑے اندھیرے دے وچ آئے۔ حضور پوچھا کتھوں آئی؟ عرض کی یا رسول اللہ اتھوں آیا، نماز واسطے تے بڑا اندھارا آئی، تاں واسطے سوٹی چاہیے ودا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوٹی مجھے دو، یہ سوٹی آگے کرو، یہ عصا جھمک اگاں کر۔ ہوں جس وقت اگاں کیتی نہ سوٹی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ید اللہ علیہ ہاتھ قربان تھے، اون دے نال مس کیتے، اللہ دی عزت دی قسم حدیث دے اندر آندا ہے کہ وہ ٹیوب لائٹ دی طرح روشن تھی۔ سبحان اللہ ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مس کیا، وہ ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ بھی کھڑے تھے، حضور کے باقی صحابہ بھی مونجے تھی تھے کہ ڈٹھا نہ بھی اندے تے بڑا کرم تھی گے، اندے تے بڑا کرم تھی گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندی سوٹی کو روشن کر دیتا ہے، اندی سوٹی کو روشن کر دیتا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ آج کے دور میں انسان اس مقام پہ پہنچا ہے کہ وہ ٹیوب لائٹ کو انرجی سیو کرتا ہے اور پھر رات کو چلاتا ہے، سولر پہ لگاتا ہے سارا دن، پھر رات کو چلاتا ہے۔ اب باقی جو صحابہ کھڑے تھے، قربان جائیں کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ تو سمونجے نہ تھی، وہ اندی سوٹی دے نال جیڑا سوٹی اٹیچ کریں دا ویسی اندی سوٹی بھی چارج تھی دی ویسی روشن تھی دی ویسی، اس کی سوٹی بھی روشن ہوتی جائے گی، اس کی سوٹی بھی چارج ہوتی جائے گی۔ پھر جو صحابی بھی قربان جائیں اس صحابی کی سوٹی کے ساتھ سوٹی ملاتا تھا، اس کی سوٹی بھی روشن ہو جاتی۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا جھوم کے بولو سیدی و مرشدی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو قربان جائیں اے خطاب چونکہ تمہارے میں بڑا احساس ہے، تساں بھوکے بیٹھے ہو، اساں رجے بیٹھے ہیں، تساں بھوکے بیٹھے ہو، اے خطاب دی تھی ہے جب تمہید،
اجا شروع تھیندا پہ خطاب بڑا طویل ہے تا اے والے انشاءاللہ کہیں ویلے بیان کرے سوں بس اتھائی میں خطاب کو رکے نا کیونکہ میں کو تھارا بڑا احساس سو بیٹھے تو